رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور اس موضوع پہ میں پہلے بھی اس کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کر چکا ہوں، اور وہ موضوع ہے ایجاد قرآنی کے اسباب، یعنی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے اسباب۔ پچھلے میں نے لیکچر میں وہ آپ کے سامنے ذہن میں ہوگا، اگر آپ نے محفوظ رکھے ہوئے میرے لیکچر، تو اس کے اندر میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب لانے سے ہر کوئی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر یہ جن اور انسان دونوں مل جائیں اور مل کر کوشش کریں کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب لے آئیں تو وہ اس میں ناکام ہو۔ تو اس لحاظ سے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایجاد قرآنی یعنی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے بے شمار اسباب ہیں۔ میں نے 10 اسباب آپ کے سامنے رکھے تھے، اور 10 اسباب سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں کافی سارے اسباب تھے، جن میں کچھ جو تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کا لسانی ایجاد ہے، پھر میں نے تاریخی ایجاد بتایا تھا، پھر میں نے اخبار غیب پر مشتمل خبروں کا ایجاد بتایا تھا، پھر میں نے بتایا تھا کہ تکوینی مراحل کا۔ بہرحال یہ 10 وہ میرے پچھلے لیکچر میں موجود ہیں۔ تو اس میں نے پھر یہ بات واضح کی تھی کہ آج کے لیکچر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید لوگوں کی قلبی کیفیات، تاریخی شخصیات اور باقی تمام کی کس طرح ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور قلبی شخصیات کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس وقت آپ میرے لیکچر سن رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا، آپ کے دل میں کیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح کی تھیں۔ تو آج اسی ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے کہ ایجاد قرآن کے تاریخی اسباب، یعنی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے تاریخی اسباب ہیں۔ تو اس میں نے یہ بات بتائی تھی، اور آج میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف لسانی اعتبار سے معجزہ نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین کرام نے صرف لسانی ایجاد لیا ہے کہ قرآن مجید جیسی جو عبارت ہے کوئی نہیں لا سکتا، اس میں اندر جو دقائق ہیں وہ کوئی نہیں لا سکتا، اور اس کے اندر جو بیان کی کیفیت ہے یہ کوئی نہیں لا سکتا، تو کوئی لسانی ایجاد ہم اسے کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں تاریخی ایجاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تاریخ ہے وہ زندہ تاریخ ہے اور بولتی تاریخ ہے۔ قرآن مجید کا کوئی آپ واقعہ لے لیں، ابھی تک وہ موجود ہے، ابھی تک آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا۔ تو تاریخی ایجاد میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت بعض ایسے چینل چل رہے ہیں جو کہ قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں، میں نے سنے بھی، اس میں انہوں نے کہا قرآن مجید چونچو کا مربع ہے اور یہ اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب، تو پھر اس جیسی کوئی کتاب لا کر دکھا دیں بس۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ یہ جو میں نے اسباب گنائے ہیں کہ تاریخی اعجاز، قلب غیب کی خبروں کا اعجاز، اور اس طریقے سے دلوں کی کیفیات بیان کرنے کا اعجاز، تو وہ کوئی ایک کتاب لا کے دکھا دیں ہمیں، بس ختم کہانی، ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اعتراض کرنا آسان ہے۔ اب بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بیوی اپنے خامن سے خوش نہیں ہوتی۔ ایک خامن تھے، وہ وقت کے ولی تھے، گھر آتے ان کے مریدین ان کی بیوی کو بتاتے جی یہ کرامت، یہ کرامت، یہ کرامت، یہ کرامت۔ تو وہ جب گھر آتے بیوی بڑا ان پہ ناراض ہوتے، لوگوں کرامتیں دکھاتے اور گھر آ کے جو ہے بس پڑ جاتے، اور میں خدمت کرتی ہوں، میں ہانڈی پکانے لگتی ہوں تو کوئی کرامت دکھاؤ، خود بخود ہانڈی پک جائے، اور میں بچوں کو پالتی ہوں، خود بخود بچے پال جائیں۔ وہ بیچارے چپ کر کے پڑے رہتے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے مشرقی معاشرے میں تو مرد جو ہے عورت کے سارے مظالم سہتا رہتا ہے۔ تو ایک دن گھر کے قریب آئے تو انہیں جوش آ گیا، وہ اڑنے لگ گئے، وہ گھر کے اوپر سے اڑتے گزرے، تو ان کی بیوی نے بھی دیکھ لیا۔ پھر آگے جا کے اتر کے واپس گھر آئے تو بیوی پھر چڑھ گئی، انہوں نے کہا تو ولی بنا پھر رہا ہے، ولی میں نے آج دیکھا ہے، اڑتا ہوا گھر کے اوپر سے جا رہا تھا۔
انہوں نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا. انہوں نے کہا تو تھا؟ اچھا اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اٹھتا جا رہا تھا نا تم. تو مقصد ہے کہ ہر چیز میں نقص نکالنا تو آسان ہے، اس جیسی چیز خود بنا کے دینا یہ مشکل ہے. تو جیسے غالب کہتا ہے نا کہ اس کو کیس کو کہ مر مر کے عشق یار میں جینا کمال ہے، اور تیشہ سر کو مار کے مرنا کمال نہیں ہے. کوکن سے جا کے کہہ دو مرنا نہیں کمال. شیریں فرہاد کا قصہ تھا، جب فرہاد اوپر سے نہر لے کے آیا تو ایک بوڑھی چاہتی تھی ان کی آپس میں شادی نہ ہو. بوڑھا بھی ہو گیا تھا کافی فرہاد. تو اس نے کہا تو نے نہر کس کے لیے؟ اس نے فرہاد کو کب کی مر گئی. اس نے تیشہ مارا، وہ بھی مر گیا. اس نے کہا کوکن سے جا کے کہہ دو مرنا نہیں کمال، مر مر کے عشق یار میں جینا کمال ہے. تو ہم ان سے ہندوستان کے جتنے بھی چینل کا ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس جیسی کتاب لا کے دکھا دیں، بس ختم کہانی. اعتراض 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 اعتراض، ٹھیک ہے. دیکھیں تنقید کی کئی قسمیں ہیں. تنقید برائے تنقید ہے، وہ تو تنقید برائے تنقید کر رہا ہے. تنقید برائے تنقیص ہے، اس کے نقص نکالنا. تنقید برائے تنفیذ ہے، تنقید برائے تعمیر ہے. ان کی تو تنقید تنقیص ہے، تنقید برائے تنقید ہے، یہ چیزیں ہیں ان کے اندر. خیر، تو میں اس طرف آ رہا تھا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی تاریخی واقعات ہیں تو اب بھی موجود ہیں. آج ان کی ٹور لگائیں، ہر چیز آپ کو مل جائے گی. قرآن کی حقانیت بول بول کے. حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ قلنا بھی تم انا جميعا، تینوں زمین پہ اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کا ثبوت جو ہے وہ اس پہ متفق ہے مفسرین کرام کی اکثریت کہ وہ سری لنکا میں ہوا تھا. آج بھی سری لنکا میں رتنا پور کے پہاڑ پر جو ہے، رتنا پور وہ جگہ کا نام ہے، گاؤں کا، وہاں پہاڑ ہے. پہاڑ پہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں. لوگ جاتے ہیں، دیکھ آتے ہیں جا کر. اور وہ بڑے بڑے پاؤں ہیں، 40 فٹ بڑا پہاڑ لوگوں نے پھر اسے کھود کھود کے اور لمبا کر دیا. وہاں پہ موجود ہے، آپ جائیں. حبوت آدم صاحب کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد 8,500 فٹ پہاڑ. اور عجیب بات ہے 8,500 فٹ ہونے کے باوجود وہ برف پوش نہیں ہے. یہاں ہمارا مری 6,500 فٹ ہے لیکن برف پوش ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی قرآن کی چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا، پھر اماں حوا جدہ میں اتری تھی. جدہ کہتے دادی کو ہے، اس لیے اس شہر کا نام جدہ. ابھی تک جدہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں. وہاں ان کی قبر مبارک بھی ہے. میں کئی دفعہ گیا ہوں، بند ہوتا تھا اپنا جو قبرستان تھا، تو کہتے جی اس پچھلی دیوار کے ساتھ ان کی قبر مبارک تھی. میں وہاں فاتحہ پڑھ کے کئی دفعہ پڑھا ہے میں نے فاتحہ وہاں. اور میرے پاس کتاب ہے نشانات عرض القرآن، اس کے اندر ان کے جو پہلا مقبرہ تھا اس کا فوٹو بھی موجود ہے. چھوٹا سا مقبرہ تھا، اندر قبر مبارک تھے ان کے سارے. اچھا، پھر قابیل جو تھا، حابیل قابیل کا قصہ ہے. قابیل کی قبر ابھی تک، آپ شام میں چلے جائیں، شام سے اوپر نکل جائیں بفر علاقے میں، تو اس طرف بیروت ہے، اس طرف جو ہے اسرائیل ہے، اور وہاں پہ قابیل کی قبر موجود ہے، ابھی موجود ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ 9 گز کی اس کی قبر ہے، اوپر چھوٹا سا مدار بنا ہوا ہے. اور وہاں پہ کچھ دروزی شیعہ رہتے ہیں، وہ انہیں وقت کا نبی مانتے ہیں، ان کی زیارت کے لاتے ہیں. بڑا رش رہتا ہے ان کی حابیل کی قبر پر. میں غلطی سے شاید قابیل کہہ گیا، حابیل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا کے پہلے شہید تھے، پہلے مقتول تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قبر یہاں گجرات میں موجود ہے. پاکستان کے اندر جو گجرات ہے، گجرات سے آپ چلیں جلال پور جٹا، جلال پور جٹا سے آگے چلیں، پھر مرالا روڈ، مرالا سے 2 سڑکیں نکلتے، ایک ٹانڈا کی طرف جاتے ہیں. ٹانڈا سے آگے بھڑیلا ہے، بھڑیلا پہ وہاں پہ 70 گز کی قبر ہے. اوپر لکھا ہے کمبیت بن آدم علیہ السلام. یہ بات ہے، صحیح ہے غلط ہے، بہرحال وہ وہاں ان کی قبر موجود ہے، کمبیت بن آدم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی قصے ہیں قرآن مجید کے، وہ آج بھی زندہ اور بولتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھیں. یہ کشتی جو ہے 60 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی تھی اور 16 فٹ بلند تھی. اور یہ پھر کوہ ارارات پہ ٹھہر گئی. کوہ ارارات کی ایک چوٹی جودی تھی. قرآن واستوت علی الجودی، آج بھی اس کو جودی کہا جاتا ہے. اور یہ جو کوہ ارارات ہے، یہ ایران، ترکی اور رشیا اور آرمینیا کے درمیان یہ بنتا ہے. تو آج سے کوئی 50 سال پہلے ترکی کا ایک سیاح وہاں گیا تلاش کرتے کرتے، اسے وہ کشتی مل گئی. اس کو کچھ لکڑی کے ٹکڑے بھی لے آئے اور موجود ہیں ترکی کے اندر. اور وہ برف پوش پہاڑی ہے، کوئی 8,000 فٹ بلند، اور وہ جو کشتی ہے برف کے اندر پھنسی ہوئی ہے.
شاعر اللہ میں سے وہ وہاں موجود ہے، آپ جائیں آج دیکھ لیں۔ تو قرآن مجید کی جو تاریخ ہے یہ بولتی تاریخ اور زندہ تاریخ ہے، ایسی نہیں بھائی جو ہوائی تاریخ ہے اور نگورے سکندر رہا ہے قبر دارا مٹے نامیوں کے نشاں کا، کدھر تھے کہاں تھے کدھر تھے کچھ پتہ نہیں، نمرود کدھر ہے فرعون کدھر ہے، سارا فرائنہ جتنے بھی تھے سارے۔ بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، کوہ ارارات موجود ہے، اس کی چوٹی جود بھی موجود ہے، اور وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَوَلَتْ الْجُودِ قِیلَ وَقِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور کوفہ میں وہ تندور موجود ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ سورہ ہود کے اندر ہے، حتیٰ اذا جاء فار التنور، جو تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنے لگ گیا۔ کوفہ میں ابھی تک وہ تندور موجود ہے، اس کے فوٹو موجود ہے، وہ میرے پاس نشانات ارض القرآن اس کے اندر میں نے خود دیکھے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوفہ میں جس کو زیادہ شوق ہے جائے سیاحت کرے اور وہاں جا کے دیکھیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات ابھی تک موجود ہیں، اور قوم عاد کے پر جو عذاب نازل ہوا، اللہ نے 7 دن اور 8 راتیں، 7 ایام و 8 لیال و 7 ایام، اور ابھی بھی آپ چلے جائیں مدینہ سے تبوک کے راستے میں 400 کلومیٹر دور تبوک روڈ پہ ان کے سارے آثار موجود ہیں، اور حضرت صالح کے بھی وہ جو غرق ہوا سارا وہ بھی موجود ہے ابھی تک، اس کے فوٹو موجود ہیں، سارے لوگ لے آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے سفر نامہ ارض القرآن جب تفسیر لکھنے لگے تھے تو قرآن مجید کے مختلف علاقوں کی جو علاقے تھے ان کی سیاحت کے لیے گئے تھے، چند علاقوں کی تھی، مکمل نہیں کی تھی انہوں نے بہرحال، لیکن وہاں کے فوٹو لے ان کو وہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام جگہ موجود ہیں، آج بھی زندہ اور بولتی تاریخ ہے۔ کون قوم سمود کے عذاب کو ٹھکرا سکتا ہے جو عذاب نہیں تھا؟ قوم عاد کے عذاب کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ ٹھکراتا ہے تو آج بھی جا کے دیکھو۔ ابھی میں اردن گیا تھا 2017 میں، تو وہاں پہ عیسائی یہودی بدھے سارے آئے تو ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے، زندہ اور بولتی تاریخ، یہ قرآن مجید کے موجودہ ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قوم لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد روایت میں بھتیجے، بعد روایت میں کزن تھے، چچا داد بھائی تھے، یہ بھی نبی بنے، بڑے جلو قدر نبی میں سے۔ قرآن میں ان کا ذکر جگہ جگہ 5 قوموں کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب، یہ 4 مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب والے مکے میں جہاں قرآن مجید نازل ہوا تھا اور عرب کے لوگ ان تمام بستیوں میں آتے جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ تو اور بھی جہاں پر جو بستیاں تھیں وہاں پر جو ہے اللہ کے عذاب آئے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کوئی دور امریکہ کی مثال دے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے کیسا قرآن ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں کہاں امریکہ ہے کدھر ہے۔ لہذا مانوس چیزوں کی مثال دی جاتی ہے، نامانوس چیزوں کی مثالیں نہیں دی جاتی، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں تھے، سدوم اس شہر کا نام تھا، سدوم، اور اس کے علاوہ دوسرا امور، کافی سارے شہر تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جب عذاب آیا، قوم لوط لواطت کے برائی میں مبتلا تھی، اغلام بادی جسے ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہ ایسا عذاب نازل کیا کہ قرآن مجید میں جالنا عالیہا سافلہ، ہم نے ان کے نیچے کو اٹھایا اور اسے اوپر کر دیا اور اوپر کو نیچے کر دیا، گویا کہ حضرت جبریل روایت میں جبریل علیہ السلام نے اٹھایا ساری بستی کو، اٹھا کر اوپر سے جا کے پلٹ دیا ایسے۔ اب جب زمین کو کھودیں گے تو نیچے پانی نکل آئے گا، تو پانی نکل آیا، اور آج وہاں پہ بحر مردار ہے، 2600 فٹ نیچے ان کے مکانات پڑے ہیں۔ اب سیٹلائٹ نے فوٹو کھینچا ہے، کہیں 1300 فٹ نیچے ان کے مکانات، دھنسا دیا گیا بستی کو، اور پھر وہاں پہ ایک سمندر بن گیا، اور وہ جو سمندر تھا وہ 60 کلومیٹر چوڑا اور 8 کلومیٹر لمبا اب بھی موجود ہے، اور عذاب والا ہے،
اتنا عذاب اس قوم پہ نازل ہوا کہ وہ قوم جو ہے تباہ تو ہو گئی، لیکن سمندر بھی کڑوا سمندر، کوئی اسے ہم بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر لوط کہتے ہیں، آج بھی زندہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ساری تاریخ جو ہے وہ زندہ اور بولتی تاریخ ہے۔ وہ بول رہا ہے سمندر کہ یہ کسی عذاب کی وجہ سے میں بنایا گیا ہوں، آمد کہ آج میں کڑوا ہوں۔ اچھا، اسی سے تقریباً میرا خیال ہے 100 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر دور بحیرہ تبریہ ہے، وہ 10 کلومیٹر چوڑا ہے اور 100 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس کے ایک طرف اردن ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، اس طرح اور سلطنتیں ہیں۔ اس کا پانی میٹھا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں سارا۔ نام بحیرہ تبریہ، میں خود گیا ہوں وہاں پہ۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید نے جتنے قصے بیان کیے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، سارے۔ اچھا، قوم شعیب کا بھی ہے، لیکن اب میں آتا ہوں فرعون کے قصے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے دل میں یہ بات کہی، غرق ہوتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے معلوم میں مر رہا ہوں، بالکل اب غرق ہو جاؤں۔ وہ میں نے پہلے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ قلبی کیفیات جیسے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کہا کہ آج تیرا اسلام قبول نہیں ہوگا، لیکن پھر ساتھ یہ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج میں تیرے بدن کو نجات دے رہا ہوں تاکہ آنے والی تمام قیامت تک کے نسلوں کے لیے تو عبرت کا باعث رہے، اور بے شمار لوگ ہماری ان نشانیوں سے انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے۔ تو آج تک اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کائرو کے میوزیم میں جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو اللہ قیامت تک میں اسے رکھوں گا، کئی اس پہ مراحل گزرے، کئی چیزیں ہوئیں، لیکن وہ ویسے محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ بولتی تاریخ اور زندہ تاریخ، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، پتھر رکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس گھر میں بڑا مقدس گھر ہے اور اس میں واضح نشانیاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ آج بھی مقام ابراہیم جو ہے، آپ خانہ کعبہ میں جائیں، ایک پنجرے میں موجود ہے، وہاں پتھر موجود ہے، اس کے اوپر 2 پاؤں کے نشانات ہیں۔ بولتی زندہ تاریخ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی بنیاد، وہ گھر بھی تک موجود ہے۔ آج اس کو 5000 سال، بعض روایت میں 6000 سال، بعض روایت میں 4000 سال گھر موجود ہے، اسی بنیادوں پر موجود ہے۔ بنیادیں بھی تبدیل نہیں ہوئی، تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اصل بنیادیں ان کی وہی ہیں۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، وہ ابھی تک وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو جو تو ہے پھل فروٹ کھلا، جو یہاں میری امت آئے، یہاں جو لوگ آئیں۔ آج آپ جائیں، عرب کی زمین بنجر ہے، بے آب و گیا زمین ہے، لیکن اس کے باوجود مکہ مدینہ میں چلے جائیں، فروٹ کی بھرمار ہوتی ہے۔ میں جب عمرے پہ جاتا ہوں، فروٹ ہی زیادہ کھاتا ہوں، سستا بڑا۔ دعا کے اثرات دیکھیں، زندہ تاریخ اور بولتی تاریخ۔ اور پھر حضرت ہاجرہ جو تھیں ہماری ماں، وہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پہ ادھر دوڑی ادھر دوڑی، صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، 7 چکر لگائے، آج تک وہ چکر لگ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا صفا مروہ موجود ہے، زندہ تاریخ موجود ہے، بولتی تاریخ۔ آج آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں ذبح کیا گیا وہ جگہ موجود ہے، مینا میں جو ہے۔ اگر آپ مینا میں مزدلفہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ اوپر جو پہاڑ ہے جہاں پہ بادشاہ کا محل بنا ہے، اس کے پرلی طرف ایک چھوٹا سا مینار بنا ہوا ہے، وہ ان کی جگہ، وہاں پہ انہیں لے گئے۔ اور پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ تو شیطان جو تھا گمراہ کرنے کے لیے آیا اور ان کو ورگلانے کے لیے آیا، گمراہ نہ سمجھے، انبیاء تو کبھی گمراہ، ورگلانے کے لیے آیا، وہ جگہ موجود ہیں جہاں پہ ہم آج جا کے جو ہے وہ جمرۃ الکبریٰ، جمرۃ الصغریٰ، وہاں پہ ہم جو ہے حج کے دنوں میں پتھر مارتے ہیں، تو وہ جمرات سارے موجود ہیں، آپ دیکھیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی جو تاریخ قرآن نے جہاں بیان کی ہے، وہ
قرآن مجید میں ہے نا، سورہ صافات میں ہے کہ حتیٰ اذا وطلہ للجبین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کی گردن کھینچی اوپر تاکہ میں چھری پھیر سکوں، ونادا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور ہم نے اور پھر وہ ساری چیزیں ابھی تک موجود ہیں، قربان گاہ موجود ہے، اور جہاں شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے برگلانے کی کوشش کی تھی وہ بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ یاد باللہ، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میرے منہ سے پھر گمراہ نہیں، انبیاء تو کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے، تو وہ تو ان کی رائے اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راستے پہ برگلانے کی اس نے کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تینوں جمرات موجود ہیں، صفا مروہ موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام جو حجر اسود لائے تھے وہ بھی موجود ہے ابھی تک۔ دیکھیں کس طریقے سے یعنی قرآن مجید کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا تاریخی اعجاز ہے، یعنی قرآن مجید کے موجودہ ہونے کے تاریخی اسباب ہیں کہ قرآن مجید کے اچھا سد سکندری آپ دیکھیں، یہ سکندر ذوالقرنین جو تھے نیک حکمران تھے، انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی، ابھی تک موجود ہے۔ ازبکستان جو ہے ہمارا اسلامک کنٹری، اس کے اینڈ پہ وہ دیوار موجود ہے۔ اب وہاں پہ کمیونسٹ حکمران ہیں، وہ جانے نہیں دیتے، لیکن معتصم باللہ کے دور میں لوگ گئے تھے وہاں پہ، اس نے بھیجے تھے۔ عباسی دور میں جو 5واں حکمران تھا، پہلا عبداللہ صفا تھا، پھر منصور دوانی کی تھا، پھر مہدی، پھر ہادی، پھر ہارون رشید، پھر مامون رشید، پھر معتصم باللہ، تو یہ 7واں تھا حکمران۔ اس کے دور میں گئے تھے وہاں سے، پھر کچھ پیس لے آئے، ٹکڑے لے آئے اس کے، اور وہ ٹکڑے ابھی تک ترکی استنبول میں توپ کاپی عجائب گھر ہے، میوزیم ہے، وہاں پہ موجود ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں بھی جا کے ازبکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے دوست کرنل اشفاق حسین صاحب، جن کی جنٹل مین، بسم اللہ جنٹل مین، اعوذ باللہ جنٹل مین، استغفر اللہ کتابیں ہیں وہ ساری، انہوں نے بڑی کوشش کی وہاں جانے کی، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے دینی مسئلہ، ہم تو کمیونسٹ کنٹریز ہیں، ہم نہیں جانے دیتے آپ، لیکن وہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو جائے دیکھ سکتا ہے۔ تو سد سکندری بھی وہاں پہ موجود ہے، اور اس طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کی غار جو ہے وہ بھی موجود ہے ابھی تک، اور اصحاب کہف کی اس وقت کو 5-6 غاریں ہیں، ایک غار اردن میں، ایک غار شام میں ہے، 3 غاریں جو ہیں وہ ترکی میں ہیں، اور ایک غار بعد روایت میں افغانستان میں موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ واقعات مختلف 6 لوگوں کے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی جو ہے وہ ایسے لوگوں نے بنا لی ہیں۔ اصل غار جو ترکی کے اندر موجود ہے، ازنک ایک جگہ ہے وہاں پر، اور وہ کرنل اشفاق حسین صاحب وہاں گئے، ان کے سارے فوٹو لائے ہیں، انہوں نے ہمیں دکھائے۔ میں جب اوپن یونیورسٹی میں ہوتا تھا، میں نے سارے یونیورسٹی کے ٹیچر دکھائے، وہ حیران رہ گئے۔ اصل غار وہ ہے، ایک غار طرطوس میں ہے ترکی کے اندر، ایک غار اور جگہ ہے، لیکن اصل غار وہ ہے، وہ ابھی تک موجود ہے، اور اس کی نشانی ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَدَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ سورج جب نکلتا تھا تو وہ جنوب کی طرف نکل شمال کی طرف جاتا تھا، اس غار کے اندر سورج کی روشنی نہیں جا سکتی تھی، اور اس پیمانے پہ صرف وہی ادنک والی غار جو ہے وہ پوری اترتی، اور وہاں پہ بہت بڑا عیسائیوں کا گرجا گھر ہے، اس کے بغیر حضرت مریم کا بہت بڑا انہوں نے مجسمہ لگایا ہوا ہے، فوٹو جگہ دی۔ تو قرآن مجید کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ زندہ تاریخ ہے اور بولتی تاریخ ہے۔ میں اس لیے چیلنج دیتا ہوں ہندوؤں کو، وہ جو وہاں پہ قرآن مجید کے بارے میں نے اس نے سنا چو چو کا مربع ہے، ٹھیک ہے تم لا کے دکھاؤ کچھ اس طریقے سے جس کے اندر لوگوں کے دلی کیفیات ہوں، پھر ہم انہیں چیک کریں گے، اور پھر ایسے کہ اس کا زندہ تاریخ بولتی تاریخ ہو، لاؤ ذرا، کہیں بھی نہیں لا سکتے، بس اعتراض کرنا ان کو آتا ہے صرف۔ تو اس طریقے سے پھر آخر میں لیکچر لمبا ہو گیا، تو بہرحال علمی گفتگو ہو رہی، علمی گفتگو جتنی بھی لمبی ہو جائے وہ عبادت بھی ہے اور ریاضت بھی ہے، اور پھر آخرت کے لیے ہمارا سرمایہ نجات بھی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے ان کی مچھلی کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور اللہ تعالیٰ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اب وہ مچھلی کوئی یہ عام جو ہماری چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے 1 کلو کی 2 کلو، یہ مچھلی نہیں تھی، بلکہ ویل مچھلی اور شارک مچھلی تھی۔ اس کے پیٹ میں گئے، اور پیٹ میں جانے کے بعد پھر وہ اس کے بعد زندہ نکل آئے۔
اور پھر جب زندہ نکلے اس نے مچھلی نے اب ابھی یہ کوئی 1958 1890 1958 اور ابھی تک 3-4 ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ویل مچھلی کا شکار اور شارک میں شکار کرنے کے لیے جب اپنا لوگ گئے، انہوں نے جب اپنے جو شکار کرنے والے جو پھینکی تو اس میں ایک آدمی جو ان کا شکاری تھا اس کا پاؤں رسی میں الٹا اور وہ بھی اس کے منہ میں چلا گیا۔ تو انہوں نے پھر اس مچھلی کو شام تک شکار کر کے پھر لے آ کے اسے چیرا تو وہ زندہ نکلا، بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ تو پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ویل مچھلی شار میں اس کے 3 میدے ہوتے ہیں اور ایک میدہ جو ہے وہ 20x20 کمرہ جو ہے اور 10 فٹ اونچا، 20 فٹ چوڑا، 20 فٹ لمبا تھا، ایک میدہ اتنا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، چھوٹی مچھلی نہیں ہوتی۔ پہلے میدے میں جتنی خوراک جاتی ہے 24 گھنٹے تک پڑی رہتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے میں جاتی ہے، پھر ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ لہذا اگر 24 گھنٹے کے اندر اگر اس کو پکڑ کر اس کے میدے کو اس کو چھیل دیا جائے تو پھر وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ دوسرے میدے میں گیا بس آدمی گھول گیا، ختم ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں 3 روایت، ایک روایت ہے 40 دن مچھلی پیٹ میں، ایک روایت ہے 1 ہفتہ، ایک روایت میں 1 پہر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے 1 پہر، تو 1 پہر والی روایت بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے اندر ڈال لیا ہوگا اور پھر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم کیا ہوگا کہ وہ خوف زدہ ہو کر اس نے اپنا سارا شکار جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ساحل پہ آ کے اگل دیتی ہے، پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے، ہلکی ہو پھر وہ سمندر کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو وہ سمندر پہ انہوں نے الٹ دے، حضرت یونس علیہ السلام بھی آئے اور پانی کے اندر اتنے گھنٹے پڑے رہنے سے ان کی بدن بالکل گل چکا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کدو کی آپ نے ہاتھ پھیرا، کدو ملا، آپ نے کدو کھایا، اس سے کچھ طاقت ہوئی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ جب گوشت پکاؤ اس میں کدو ڈال لیا کرو، کیونکہ آپ سلسلہ نبوت کے آخری نبی تھے، تو آپ کو ان سے محبت تھی۔ اور آپ گجرات جائیں، گجرانوالے جائیں، لاہور جائیں، وہاں کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، آج کدو شریف۔ تو بہرحال میں اپنی بات اب ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید کے تاریخی ایجاد قرآنی کا تاریخی اسباب، کہ قرآن جو تاریخ ہے وہ بولتی تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے، اور قیامت تک کوئی اس چیزیں نہیں لا سکتا۔ تو بھی میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر کسی اور قوم کے پاس ہے پیش کریں۔ مہابھارت کتاب ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں قومیں بتائیں کہاں پر ہے، زندہ ہے، بولتی ہیں تاریخ، پتہ نہیں کہاں تھے کیسے تھے۔ خود ڈسکوری آف انڈیا میں ایک کتاب ہے جواہر لال نہرو نے لکھی ہے، جو ان کا پہلا وزیر اعظم تھا، اس کے اندر لکھتا ہے کہ بکر مجید کا جو سن ہے ہمیں تو کہیں دنیا میں تاریخ میں ملتا نہیں، کون سا بکر مجید ہے 2300 سال پہلے، جو جیسے ہمارا 1444 ہے ہجری اور سن عیسوی جو ہے وہ 2023 ہے، ایسے ان کا 2200 کچھ ہے، مطلب ہمیں تو کوئی وہاں ملتا ہی نہیں ہے۔ خود وہ کہہ رہے ڈسکوری آف انڈیا میں، ہاں 1400 سال پہلے ایک ملتا ہے، لیکن وہ 1400 سال پہلے بکر مجید اور 2300 سال کون تھا، ان کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، یہ ہم سے کیا باتیں کرتے ہیں، قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے تاریخی اعجاز تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد پھر اخبار غیب پر مشتمل اعجاز ہے، اور پھر تکوینی مراحل کے بیان کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید نے جو کائنات کے تکوینی مراحل بیان کیے ہیں، کس طرح بنی، کیسے بنی، کس طرح اور ڈیولپ ہوتی گئی اور کیا کیا ہوا، یہ سارے، اور اس کے بعد پھر حقوق و فرائض بیان کرنے کا اعجاز ہے، پھر ہر موقف کے لیے ابدی عقلی دلائل بیان کرنے کا اعجاز ہے، اور پھر برزخ کے واقعات یعنی عالم برزخ، قبر وغیرہ، اس کے بیان کرنے کا اعجاز ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتانے کا اعجاز ہے۔ تو یہ پھر انشاءاللہ آئندہ میں ایسا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ آج کا لیکچر اس پہ ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے صحیح مطالعہ اور قرآن مجید پر پھر عمل درآمد کرنے، اور پھر اس کے پیغام کو آگے پہنچانے، اور پھر قرآن مجید کے مطابق پہلے پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے، اور اس کے بعد پھر باقی دنیا میں اسلامی حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔